آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 سے جو ہے ہمیں لینا ہے یہاں پر، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے طلاق کے احکامات کو کافی ڈیٹیل میں سمجھنا تھا، جس کے لیے جو ہے پچھلے آپ لوگوں نے سیشنز میں دیکھا ہوگا کہ اس کو کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا تھا. اب میں ان آیتوں کو پڑھتی جاتی ہوں تو آپ کو کلیئرلی جو ہے یہ آیتیں سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ احکامات آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے دیکھ لیے ہیں. للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے. یہاں پر اس آیت میں ایلا کے بارے میں جو ہے ذکر ہے. ایلا کیا چیز ہے؟ ایلا کا جو ہے یؤلونا جو ہے یہ ایلا سے ہے، جو ایلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر قسم کھانا جو ہے یہ نارمل قسم کھانا نہیں ہے. پچھلی آیت میں جو ہے ہم لوگوں نے قسم کے بارے میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتائے تھے ایمانکم، تمہاری قسمیں. یہاں پر جو دیکھے تھے ہم، یہاں پر یؤلونا آتا ہے تو یہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی قسم ہے. یہاں پر ایلا کا مطلب ہوتا ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کمی کرنا، یعنی عورت کے حق میں کمی کرنے کی قسم کھانا. شوہر کیا کرتا ہے؟ غصے میں آ کر بیوی سے تعلقات نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے، جس کو ایلا کہتے ہیں. اب جب شوہر جو ہے اس طرح کی کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اب اس کو طلاق بھی نہیں دیتا، اسے تعلق بھی نہیں رکھتا، تو پھر وہ بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ معلقہ ہو جاتی ہے، سسپینڈڈ ہو جاتی ہے، نہ شادی شدہ ہوتی ہے، نہ وہ آزاد ہوتی ہے کہ کہیں اور نکاح کرے. تو یہ عورت کے حق میں کمی کرنا ہے، یہ عورت کے اوپر ظلم کرنا ہے، اور یہ جو ہے دور جاہلیت میں کافی یہ چیز کامن تھی. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے. یعنی 4 مہینے تک ایک بیوی جو ہے دیکھ سکتی ہے، ویٹ کر سکتی ہے، انتظار کر سکتی ہے کہ شاید شوہر کو جو ہے پچھتاوا ہو اور وہ اس کے پاس واپس آ جائے. فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لے، کیونکہ رجوع ہمیشہ طلاق سے بہتر ہے، تو اگر وہ دونوں رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں پر بخشنے والا مہربان ہے کیونکہ اس نے قسم کھائی، اور تو پھر قسم کھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یعنی اب اس نے قسم کھائی تھی کہ اس کے
साथ ताल्लुक नहीं रखेगा तो उसको जो है कसम को तोड़ना है, कफारा देना है और अपनी बीवी के पास वापस आना है, ये उसके लिए बेहतर है। ये ईला में क्या होता है, एक औरत लटकी हुई जो है उसको शौहर छोड़ देता है, तो ये औरत के उसमें जो है औरत के ऊपर जुल्म है। तो अब इसमें ये है कि रुजू जो है करने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है। अगर 4 महीने तक वो शौहर जो है यानी 4 महीने के बाद भी शौहर उसी तरह वो औरत को लटकी हुई छोड़ देता है तो वो औरत जो है कोई ना कोई स्टेप ले सकती है। वो फिर जाकर जो है काजी के पास जा सकती है, कह सकती है कि देखो मेरा शौहर मेरा हक नहीं अदा कर रहा है। तो फिर वो काजी क्या करेंगे, या तो शौहर को समझाएंगे और उसको वापस रुजू करने के लिए कहेंगे या फिर जो है तलाक के लिए कहेंगे, लेकिन इस तरह किसी औरत को लटकाए हुए नहीं छोड़ा जा सकता है। अब अगर 4 महीने से कम की कसम खाए तो फिर क्या होगा, आम कसम होगा। मुद्दत से पहले अगर यानी आम कसम जिस तरह हम पिछले आयत में लिए थे कसमों के बारे में, तो आम कसम की तरह होगा। जैसे अगर कोई कसम खाए 2 महीने तक, 1 महीने तक, 3 महीने तक ना, लेस देन 4 मंथ्स की जो है कसम खाए तो आम कसम होगी, वो ईला नहीं होगी। और अगर वो कसम के टर्म तक जो है हम बस्तरी ना करें तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन वो टर्म्स के अंदर जो है अगर दोनों ताल्लुक कायम कर ले तो फिर उसका कफारा देना होगा। और 4 महीने से ज्यादा कसम खाए तो उसे जो है वो रुजू करना चाहे तो फिर कसम का कफारा देना होगा और फिर अपनी बीवी के साथ रुजू कर सकता है। और अगर 4 महीने के बाद भी रुजू नहीं करे तो फिर औरत के पास हक है कि वो काजी के पास जाए और फिर कोई जो है अपने मामले में सेटलमेंट करवाए। और इसी से जो है फुक़हा ने कहा है कि बीवी के परमिशन के बगैर 4 महीने से ज्यादा बीवी को अलग नहीं रखा जा सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बीवी की रजामंदी के बगैर बीवी को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं या जॉब पर चले जाते हैं, तो उसमें बीवी की रजामंदी होना चाहिए। अगर 4 महीने से ज्यादा बीवी से दूर जाए, लेकिन 4 महीने से ज्यादा बीवी की इजाजत के बगैर उससे दूर रहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से तलाक के अहकामात है। वह इन आज़म तलाक, और अगर वो अज़म करे यानी पक्का इरादा करे तलाक का, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम, सुनने वाले जानने वाले हैं। वल्मुतल्लक़ातु, और वो औरतें जो तलाक याफ्ता है, यतरब्बस्ना, इंतजार करे वो भी अंफुसिहिन्ना, साथ अपने नफ्सों के, सलासता कुरू, 3 हैज़ यानी 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उनके लिए क्या होगी, ये इज्जत होगी। वला यहिल्लु लहुन्ना, और नहीं हलाल होगा उनके लिए, अन यक्तुन्ना, कि वो छिपाए, मा खलक़ल्लाहु, जो पैदा किया अल्लाह ताला ने, फी अरहामिहिन्ना, उनके रहम में, इन कुन्ना, अगर वो है युमिन्ना, ईमान रखते, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर। यहाँ पर औरतें जो इद्दत में होती है, तो जो इद्दत में औरतें होती है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो अल्लाह ताला ने उनके रहमों में रखा है उसको छिपाए ना। यानी एक तो सबसे पहले प्रेगनेंसी है तो वो प्रेगनेंसी को अपनी नहीं छुपाए, और दूसरी चीज क्या है, उसके रहम में जो होता है वो क्या होता है, रहम के जरिए, रहम यानी यूट्रस, तो यूट्रस के जरिए ही उसकी वॉल, यूट्रीन वॉल जो शेड होती है उसकी वजह से पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स की डेट भी नहीं छुपाए। तो यहाँ पे ये है कि उनके पीरियड्स के हिसाब से जो है इद्दत होती है। तो कोई औरत ये हो सकता है कि आदमी को लटकाने के लिए जो है पीरियड्स नहीं भी हो भी गए तो नहीं हुए ये कह सकती है, या फिर इद्दत जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए जो है पीरियड की डेट गलत बता सकती है, या फिर प्रेगनेंसी है तो फिर वो छिपा लेगी, हाँ पीरियड्स हो गए जो है कहकर फिर किसी और से निकाह कर लेगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम्हारे रहमों में है उसको ना छुपाए और उसको सही सही बयान करे। ये ईमान और यानी अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान का हिस्सा है, क्योंकि आखिरत में तो अल्लाह ताला को जवाब देना होगा। यहाँ पर अगर छुपा लेंगे तो आखिरत पर तो जवाब देना है। और पीरियड्स की गलत डेट बताने से शौहर को जो है यानी रुजू करने का जो हक होता है, तो उससे, क्योंकि 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक शौहर को रुजू करने का हक होता है, तो फिर अगर गलत बयान करेंगे तो फिर उसको जो रुजू करने का राइट है फिर उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए जो है औरत को ये नहीं करना है। फिर वबूलतहुन्ना, और उनके शौहर, अहक़, ज्यादा हकदार है, बिरद्दिहिन्ना, उनके लौटाने के, फी ज़ालिका, इसमें, इन अरादू इस्लाह, कि वो इरादा करे इस्लाह का। अब यहाँ पर क्या है कि शौहर को जो है ड्यूरिंग इद्दत बीवी को वापस लेने का हक
ہے. اسلام میں نکاح اور شادی جو ہے بہت ہی سیریس میٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل کلیئرلی واضح تمام احکامات بتا دیے ہیں. اس سے ہٹ کر ہم اپنی من مرضی کریں گے تو پھر بگاڑ آئے گا. آج آپ دیکھیے طلاق کے احکامات میں ہم اپنی من مرضی کر لیے. آپ دیکھے ہوں گے کہ سنت طلاق کیسا ہے اور صحیح طلاق شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے بتایا. اب اس میں اگر گڑبڑی کرے گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مار پڑے گی. اور اسی طرح ہوا دیکھیے آپ ٹرپل طلاق کو لے کر کتنا بڑا شوشہ ہوا, غیر مسلمان جو ہے کتنا وہ کیے. تو مسلمان کے عام رائٹس بھی جو ہے, کیونکہ ایک پریکٹس غلط ہو رہی تھی تو پھر عام رائٹس بھی جو ہے جانے کا کتنا وہ, مطلب اب آپ دیکھیے کہ ہم کو اپنی اصلاح کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے اپنے معاملے کرنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کے لیے مانند اس کے ہے جو اوپر ان کے ہے ساتھ بھلے طریقے سے. یعنی جیسے مردوں کے حقوق ہے ویسے عورتوں کے بھی حقوق ہے. تو صرف شوہر کے حق ادا کرنا عورت کے اوپر نہیں, لیکن عورت کے حقوق بھی ادا کرنا شوہر کے اوپر فرض ہے. تو پھر شوہر کو بھی چاہیے کہ عورت کے جو ہے پورے حقوق ادا کرے. جیسے کہ طلاق کے اس میں احکامات میں آپ دیکھیں ہیں کہ بیوی کو جو ہے عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارنا ہے. پھر عزت سے جو ہے بیوی اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے. پھر کھانا پینا پہننا سب کچھ جو ہے شوہر کی رسپانسبلٹی ہوگی. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کے لیے ان پر یہاں پہ علیہن. آپ دیکھیے یہاں پر جیسے میں آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لرن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں آپ لوگوں کو کافی ڈیٹیل میں سمجھائی تھی کہ کس طرح جو ہے آپ ورڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ علیہن ہے, ہن یہ فیمینائن کا صیغہ ہے, تو یہاں پر ان پر سے مراد عورتوں پر. تو یہاں پر بھی علیہن ہے دیکھیے آپ, تو اس کا مطلب ان عورتوں پر ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ وللرجالی اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجہ ایک درجہ ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے. اور سورہ نساء میں جو ہے اس کو کلیئرلی بتایا گیا ہے, کیونکہ مرد جو ہے عورتوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں, ان کی فائنینشیل رسپانسبلٹی لیتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا ہے. کیا درجہ دیا ہے کہ طلاق کا حق شوہر کو ہے, یعنی طلاق جو دینے کا چیز ہے وہ شوہر کے اوپر ہے, اور اس کے بعد رجوع کا حق بھی جو ہے شوہر کے اوپر ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جس طرح نکاح کا ہے اس طرح بھی جو ہے شوہر یا پھر آدمی جو ہے اپنا نکاح خود کر سکتا ہے, لیکن عورت کو جو ہے اپنے نکاح کے لیے ولی کی ضرورت ہے. اب یہاں پر ایک درجہ کہا گیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. جب عورت ماں بن جاتی ہے آٹومیٹیکلی اس کے 3 درجے ہو جاتے ہیں, مطلب باپ سے بھی زیادہ اس کے درجے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ مال شوہر اپنا جو ہے بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک درجہ زیادہ رکھا ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے, حکمت والے. نہیں, اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے, احکامات نہیں مانو گے, زبردست ہے, کبھی بھی گرفت میں لے سکتے ہیں. اور حکیم حکمت والے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ وزڈم کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بالکل پرفیکٹلی ہمارے لیے بنائے ہیں. پھر الطلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے, یعنی 2 بار کے طلاق میں رجوع کا حق ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, تو روک لینا ہے ساتھ بھلے طریقے کے, او تسریحٌ بِإِحْسَان, یا رخصت کر دینا ہے ساتھ احسان کے. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اب طلاق کا جو ہے پروسیجر آپ لوگ ڈیٹیل میں دیکھ لیے ہیں تو آپ کو پتا ہے. اب یہاں پر اگر جو ہے ایک طلاق کے بعد بیوی کو واپس لے رہے ہو تو پھر کیسے لینا ہے؟ بھلے طریقے سے, یعنی اس کے اوپر گالی گلوچ نہیں, تہمت نہیں, کنڈیشنز نہیں, بھلے طریقے سے, پیار سے, محبت سے لو. اور اگر چھوڑ رہے ہو, رخصت کر رہے ہو, طلاق دے ہو, تو وہ جو ہے کیا کرو, احسان کی طرح. احسان کیا ہے؟ احسان جو ہے اپنے حق سے کم لینا اور سامنے والے کے حق سے زیادہ لینا, جتنا اچھا ہونا ہے اس سے بھی اچھا, یعنی احسان کے ساتھ جو ہے اس کو رخصت کر دینا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ, اور نہیں حلال تمہارے لیے, ان تأخذوا, کہ تم لے لو, مما آتیتموہن شیئا, اس میں سے جو دے دیا تم نے ان کو کچھ بھی. یعنی اب شوہروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم طلاق دے دو تو پھر تم جب تمہارے ریلیشنز اچھے تھے, محبت سے تھے, پیار سے تھے, تم نے ہو سکتا ہے ان کو بہت سارا مال دیا ہو, پراپرٹی دلائی ہو, سونا دیا ہو, یا بہت سارا کچھ دیا ہو, تو وہ واپس تم نہیں لے سکتے ہو. کتنی بیوٹیفل آیت ہے دیکھیں, اور کتنے بیوٹیفل احکامات ہیں. یہ تو جو ہے عورت کو جو گفٹ دیا وہ تو دور کی بات ہے. ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے, عورت کا خود کا سامان جو وہ اپنے ماں باپ کے پاس سے لاتی ہے وہ بھی واپس نہیں کیا جاتا.
ایسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، سوچیا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے مائکے سے تو بہت دور کی بات ہے، تم جب تمہارے حالات اچھے تھے، تم جب اس کو جو کچھ بھی دیے تھے تم وہ واپس نہیں لے سکتے ہو۔ اب آگے بتا رہے الا ان یخافا، مگر کہ وہ دونوں ڈرتے ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم کرے اللہ تعالیٰ کے حدود۔ فإن خفتم، پھر اگر اندیشہ ہو تم کو یا ڈرو تم، اللہ یقیما، کہ نہ وہ دونوں قائم کرے حدود اللہ، اللہ کے حدود، فلا جناح علیہما، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، فیما، اس چیز میں، افتدت، تو وہ فدیہ دے دے۔ یہاں پہ افتدت جو ہے فیمینائن کا صیغہ ہے، یعنی یہاں پر عورت فدیہ دے دے، بھی ساتھ اس کے، یعنی مرد سے کہا جا رہا ہے کہ تم عورت کو کچھ بھی مال دو، ٹھیک ہے، تم وہ واپس نہیں لے سکتے ہو جب تم اس کو رخصت کر رہے ہو، طلاق دے رہے ہو، لیکن فدیہ دے دے سے مراد یہاں پر کیا ہے، خلا ہے۔ تو اگر عورت چاہے تو پھر کیا کر سکتی ہے، کچھ مال میں سے کچھ حصہ دے کر، ایسا نہیں کہ پورا کا پورا مال دینا، جو اس کے پاس مال ہے وہ شوہر کا دیا ہوا ہو جو بھی ہے، تو پھر اس میں سے کچھ جو ہے دے کر وہ کیا کر سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، تو نہ تم تجاوز کرو اس کو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے یہ حدود کو چھلانگ کے آگے مت جاؤ۔ اور یہ ڈائریکٹ آیت ہے قرآن کی، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے جاتے ہیں لوگ۔ کیا یہ طریقہ طلاق کا ہماری جو ہے سوسائٹی میں دکھتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ وہ ظالم ہیں، یعنی وہ اللہ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے۔ پھر اگر میاں اور بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے ظلم کر رہا ہے تو پھر وہ بھی ظالم ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، یعنی وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ، تو نہ وہ حلال ہوگی، لَهُ، اس کے لیے، مِن بَعْدُ، اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے شوہر سے اس کے علاوہ، یعنی اب یہاں پر حلالہ کا جو ہے ذکر آیا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کے بھی جو ہے کافی ڈیٹیل میں ہم لے چکے ہیں کہ حلالہ کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، اور یہاں پر طلاق سمجھا تھرڈ طلاق ہے، ٹھیک ہے، وہ طلاق دے دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں کوئی گناہ، عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لے، إِن ظَنَّا، کہ وہ دونوں خیال کرتے ہوں، أَن يُقِيمَا، کہ وہ دونوں قائم کر لیں گے، حدود اللہ، اللہ کے حدود، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، یبینھا، وہ بیان کرتے ہیں ان کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر طلاق کے کلیئر احکامات بتا دیے ہیں، تو جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کلیئرلی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب یہ سن کر یا پھر یہ آیتیں پڑھ کر تو ایسا لگ رہا ہے ہماری قوم سے زیادہ جاہل قوم اور کوئی نہیں ہے۔ آگے وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پورا کر لے، أَجَلَهُنَّ، اپنی میعاد کو، یعنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، او سرحوهن، یا رخصت کر دو ان کو، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، ولا تمسکوهن، اور نہ تم روکو ان کو، ضرارا لتعتدوا، تکلیف دینے کو تاکہ تم زیادتی کر سکو۔ یعنی اب دیکھیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں سے اچھا معاملہ کرو، اگر روک لو، رجوع کر لو تو بھی اچھے طریقے سے کرو، اگر رخصت کرو، طلاق دو تو بھی اچھے طریقے سے کرو، ان کو روک کر تکلیف نہ دو یا تکلیف دینے کے لیے مت روکو۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی کرے گا ایسا، فقد ظلم نفسہ، تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب آئے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ہزوا، مذاق، یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنا کر اپنے من مرضی سے طلاق کے رولز مت بناؤ۔ دیکھیے رونا آتا ہے جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے احکامات دیا اور ہم اس کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت، علیکم، جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور
جو اس نے نازل کیا تم پر من الکتابی کتاب میں سے والحکمت اور حکمت میں سے یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے یعنی یہ کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ تمام احکامات دیے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی عدت کو فلا تعدلوہن تو نہ تم منع کرو ان کو ان ینکحنا کہ وہ نکاح کرے ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا قرا دو جب وہ باہم رضامند ہو بینہم آپس میں بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی رجوع کے کنڈیشنز ہم کو پتا ہے ڈیورنگ جو ہے عدت رجوع کیا جا سکتا ہے اور آفٹر عدت اگر رجوع کرنا ہے تو نئے نکاح کے ساتھ رجوع کیا جا سکتا ہے تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے بعض وقت خاندان میں جو ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک طرف لڑائی ہونے کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ خاندان میں آپس میں بھی لوگ لڑ لیتے ہیں پھر اس کو کیا کرتے ہیں دونوں میاں بیوی پھر بعد میں ریئلائز کرتے ہیں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں رجوع کرنے نہیں دیتے ہیں تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے مت کرو اور خاص طور سے جو ہے شوہر تو خیر اس آدمی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن جو عورت ہوتی ہے اس کے خاندان سے جو ہے کوئی بھائی باپ وغیرہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں تم واپس مت جاؤ یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کی اکڑ توڑیں گے اس کو بتائیں گے اور پھر دونوں کو رجوع نہیں کرنے دیتے تو ایسا مت کرو اگر دونوں آپس ہی جو ہے رضامندی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کو کرنے دو ایکچولی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ موصل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جمیلہ تھی ان کو جو ہے ان کے خاوند عاصم بن عدی نے طلاق دیا اور رجوع نہیں کیا بعد میں عدت کے بعد پھر پیغام بھیجا تو بھائی نے انکار کیا اور غصے میں قسم کھائی کہ ان دونوں کو پھر نکاح نہ کرنے دیں گے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ ان کی بہن جو جمیلہ تھی وہ ان سے نکاح کرنا چاہتی تھی کیونکہ عورت کو کیا ہے ولی کی رضامندی کی ضرورت ہے اور پھر عورت کی ہر سیلف کی رضامندی کی بھی ضرورت ہے تو پھر یہاں پر ولی کیونکہ انکار کر رہا ہے تو دونوں کا نکاح جو ہے پاسبل نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے جو ہے یہ آیت نازل ہوئی اور یہ یاد رکھیے کہ عورت کا جو نکاح ہوتا ہے اس کے لیے ولی کی رضامندی کی ضرورت ہے عورت کی خود کی بھی رضامندی کی ضرورت ہے بیوہ یا مطلقہ ہو تو پھر وہ کلیئر ورڈز میں رضامندی جو ہے کرے گی یعنی دے گی اور کنواری اگر ہو تو اس کا چپ رہنا ہی رضامندی کنسیڈر کیا جائے گا اور اگر جو ہے کوئی ولی زبردستی کسی عورت کا جو ہے نکاح کروا دیتا ہے تو عورت کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے کیس قاضی کے پاس لے جائے اور اپنا نکاح ڈیسالو کروائے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے یعنی عورت کے لیے ولی نہیں بن سکتی اور نہ عورت اپنا نکاح خود کرے اور جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے وہ زانیہ ہے ابن ماجہ اور مشکات کی روایت ہے ذالک یوعظ یہ بات نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے من کانا جو ہو منکم تم میں سے یؤمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یعنی آخرت پہ اور اللہ پر اور جو ہے آخرت کے اوپر جو ایمان رکھنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان بتائے ہوئی حدود میں ہی معاملے کرتا ہے ذالکم یہ بات اسکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاک ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ اور مائیں دودھ پلائے اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین مکمل لمن ارادہ واسطے اس کے جو ان یتما وہ پورا کرے گا الرضاع دودھ کی مدت کو یعنی اب یہاں پر نارملی تو جو ہے جو عورت نکاح میں ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے تو اس کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ دودھ پلانے کا ٹرم جو ہے وہ 2 سال ہے بچے کو کسی وجہ سے 2 سال کے اندر بھی اگر چھڑانا چاہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میکسیمم جو ہے 2 ایئرس تک دودھ پلایا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی جو ہے طلاق شدہ عورت ہے اور عدت میں جو ہے یہ دودھ پلانے کے جو احکامات ہیں اس کے بارے میں جو ہے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور اوپر اس کے جس کا بچہ ہے رزقهن رزق ہے ان عورتوں کا وَكِسْوَتُهُنَّ اور لباس ان کا بالمعروف بھلے طریقے سے یعنی اب یہاں پر اچھا یہ 2 ایئرز جو ہے اکارڈنگ ٹو لونار کیلنڈر ہوگا ٹھیک ہے بیکاز ہم تمام احکامات میں لونار کیلنڈرز کو فالو کرتے ہیں
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اب میاں بیوی کا اگر طلاق ہو جائے تو بچے کا تو ماں سے رشتہ ہوتا ہے، تو اب باپ یہ نہیں کر سکتا کہ نہیں میرا بچہ ہے کر کے چھڑا کر نہیں لے جا سکتا، تو ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ جو ہے پلائے 2 سال تک۔ اب جب تک جو ہے وہ عورت اب اپنے کیا کہتے ہیں اگر طلاق ہو جائے اور جو ہے وہ عورت جب تک وہ بچے کو دودھ پلائے تو اس کے باپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ عورت کا کیا کرے، کھانا اور پہننا یہ دونوں کا خرچ اٹھائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدہ، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو بھی ولدیہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ جس کا بچہ ہے بھی ولدی، اس کے بچے کی وجہ سے۔ یعنی اب یہاں پر ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو کسی نفس کو اس کے وسعت کے مطابق ہی جو ہے تکلیف دی جاتی ہے، یعنی باپ کے جو ہے اسٹیٹس کے حساب سے، اس کے کیپیبلٹیز کے حساب سے، اس کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے چاہیے کہ وہ خرچ ادا کرے یہ بچے کی ماں کو یا پھر اپنی طلاق شدہ بیوی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اماؤنٹ فکس نہیں کیا، دیکھیں یہاں پہ اماؤنٹ فکس نہیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ اپنی استطاعت کے مطابق باپ کو چاہیے کہ ماں کو وہ دودھ جتنا ٹرم ہے پلاتی ہے اس کا کھانے اور کپڑوں کا جو ہے خرچ اٹھائے۔ پھر اس کے بعد عورت کو جو ہے اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، یعنی ماں ہے، اس کا دل ہے، تو وہ بچے کی وجہ سے جو ہے اس کو خرچ بنا دیے جو ہے دودھ پلانے کی ایسی چیز یا اس کے اوپر کوئی بھی زیادتی نہ کی جائے۔ اور پھر باپ کے اوپر بھی جو ہے اگر باپ زیادہ جو ہے سافٹ ہے تو پھر اس کے لیے بھی جو ہے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کر کے یا جو ہے کچھ ڈیفیکلٹ ٹرمز رکھ کے جو ہے اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اس کے وارث پہ ہے اس کے مانند، یعنی اگر باپ فوت ہو جائے تو بچے کے جو وارث ہوتے ہیں جیسے دادا ہے، تایا ہے، تو ان کے اوپر ہے کہ وہ بچے کے ماں کو اس کا خرچ دے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَادٍ، باہم رضامندی سے، یعنی اب اگر دونوں ماں اور باپ باہم رضامندی سے، میوچل انڈرسٹینڈنگ اور کنسنٹ سے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ 2 ایئرز جو ہے یہ ماں بچے کو دودھ نہیں پلائے گی لیکن کوئی اور عورت پلائے گی یا کوئی اور انتظام جو ہے کریں گے، لیکن میوچل کنسنٹ سے ہونا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ الاؤڈ ہے۔ منہما، ان دونوں کی، یعنی ان دونوں کی باہم رضامندی سے، وتشاور، اور باہم مشورے سے، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر ارادہ کرو تم، ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، اذا سلمتم، جب سپرد کر دو تم، ما آتیتم، جو دینا کیا تم نے، بالمعروف، ساتھ بڑے طریقے کے، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی اور سے عورت سے دودھ پلوا رہے ہو تو پھر اس کو بھی جو تم نے فکس کیا وہ جو ہے اس کو وہ اماؤنٹ پے کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله